الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ من والہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اگر اسلام پر کار بند ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ و من والہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کوئی سی بھی دعا ہو۔ لیکن خالق کائنات کے حضور دعا کی قبولیت کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک شرط عرض کرتا ہوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خالق کائنات اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے تو رب کائنات جل جلالہ و من والہ نے جس شے کو قبول کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہیں تو اسی پر عمل کرے، اور جس شے سے خالق کائنات نے منع فرما دیا ہے وہ شے سے رک جائے تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ وہ شخص جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک جنگ میں ایک عورت کے 2 بیٹوں کو قتل کیا، اور اس عورت نے غصے میں آ کر، کیونکہ وہ کافرہ تھی، اس نے غصے میں آ کر یہ قسم کھائی کہ میں اپنے ایک شخص کو حکم دیا، اپنے ایک غلام کو، کہ تم اس شخص کا سر لے کر آ جانا۔ اس شخص کا جب تم سر لے کر آؤ گے میں اس کے سر کو کاٹ کر اور اس کے دماغ کو الگ کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس نے یہ جب منت مانی اور قسم کھائی اپنے معبود باطل کی اور بتوں کی قسم کھا کر اس نے یہ کہا، تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو خالق کائنات کے حضور عرض کیا کہ مالک میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں اور یہ عرضی پیش کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں جنگ سے بھاگ جاؤں گا، نہ لڑوں گا اور نہ شہید ہوں گا اور نہ میری لاش کو کوئی لے جائے گا۔ تو اسی طرح تو اس شخص نے یہ بھاگا نہیں جنگ سے، بلکہ جنگ میں گیا اور اللہ کے حضور دعا کی کہ مالک کرم نوازی فرما، مجھے شہادت ملے لیکن میرا سر اور میرے جسم کی بے حرمتی نہ ہو، وہ شراب نہ پیے میری کھوپڑی میں، مالک میں تیرے اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اس عورت کو خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے، تو اس نے اپنے ایک شخص کو بھیجا اور کہا اپنے ساتھی کو کہ جاؤ اس کا سر الگ کر کے لے آؤ۔ جب وہ کافر سارے مل کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے آئے تو خالق کائنات نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا آتا اور آ کر انہیں بڑا پریشان کرتا اور انہیں کام نہ کرنے دیتا، اور وہ بالآخر ڈر کر بھاگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو دن کے وقت شہد کی مکھیاں ہیں، یہ رات کو نہیں ہوں گی، یہ رات کو نہیں ہوں گی، ہم رات کو آ کر اس کا سر قلم کر کے کاٹ کر لے جائیں گے، سر کاٹ کر لے جائیں گے۔ تو جب وہ رات کو نکلنے لگے تو خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قدر اسے شان سے نوازا کہ جب رات کو وہ گھر سے نکلے یہ غلط کام کرنے کے لیے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو اللہ پاک نے اس قدر چھپا لیا، کس قدر کہ بارش برسا دی، اس قدر بارش برسائی کہ بارش کئی دن تک مسلسل چلتی رہی، ان کے جسم کو بارش بہا کر لے گئی۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے اپنے بندے کی دعا کو اس انداز سے قبول فرمایا، کس شان سے قبول فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے جو شخص میرا ہو جاتا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم اس کے مردہ جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی اسلام کے لیے چن لے،
ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے چن لے۔ خالق کے کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات جل جلال و منوالو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمایا۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔